تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ رسول الکریم، محترم سامعین، جب اللہ رب العالمین نے اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت کے لیے دو بات بتائی۔ کتنی بات بتائی؟ دو بات بتائی۔ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی مانو اور رسول کی مانو۔ اللہ جل شانہ نے اطاعت میں، اللہ کی بندگی کے لیے فارغ ہونے میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا جس سے یہ سبق دیا، مرد تو مرد، عورتیں بھی اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے کیسے قربانیاں دیتی تھی۔ سماعت فرمائیں سورہ آل عمران آیت نمبر 35، 36 اور 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ وہ زمانہ بھی یاد کرو جب عمران نے، عمران کی بیوی نے یہ منت مانی کہ اے میرے رب، بے شک میں نے تو یہ سکھا کر رکھی ہے، منت مان رکھی ہے کہ جو میرے پیٹ میں حمل ہے، جو بچہ جنوں گی وہ تیری عبادت کے لیے فارغ کر دوں گی، وہ تیرے گھر کے خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو اس دعا کو، اس میری اولاد کو تیرے دین کی، تیری مسجد کی، تیرے گھر کی خدمت کے لیے قبول فرما، بے شک تو سننے والا بھی ہے اور میری نیتوں کو، میرے ارادوں کو، میری منت کو، میری سکھا کو جاننے والا بھی ہے۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ جب اس نے اس بچے کو جنا تو وہ تو کہنے لگی اے میرے رب، بے شک میرے گھر تو بیٹی آئی، بیٹی تو جو ہے وہ خدمت مسجد نہیں کر سکتی، خدمت بیت اللہ نہیں کر سکتی۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، جس بچے کو اس نے جنا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خوبیوں کو، اس کی اچھائیوں کو، اس کی بھلائیوں کو، اس کے ٹیلنٹ کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ بیٹا بیٹی کی صفات والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تربیت اور صفات اور امت کے اندر سے اخلاق لانا یہ ماں کا کام ہے، نہ کہ باپ کا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور کہنے لگی میں نے اس کا نام جو ہے مریم رکھا، اور میں اس کے لیے اور اس کے اولاد کے لیے شیطان رجیم کی تمام آفتوں سے اے اللہ تیری پناہ میں دینا چاہتی ہوں۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ اللہ جل شانہ نے، اس کے رب نے اس کی طرف سے یہ دعا بھی قبول کر لی اور اس کی بات بھی قبول کر لی، اور اس کی پرورش کو بھی بہترین پروان چڑھایا، اور اس بیٹی مریم کو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں، ان کی نگرانی میں، ان کی پرورش میں بیت المقدس میں دے دیا۔ اور جب بھی زکریا علیہ السلام اپنے کام کاج سے لوٹ کر مریم کے پاس آتے تو ان کے پاس محراب میں دیکھتے کہ کوئی رزق رکھا ہوا، جدا جدا کھانے، پھل فروٹ رکھے ہوئے ہیں۔ سوال کر بیٹھتے مریم یہ کہاں سے آ گیا، میں تو تالا لگا کے گیا تھا، قفل لگا کے گیا تھا۔ جواب دیتی ہوا من عند اللہ، اللہ جل شانہ کے خزانے سے یہ رزق آتے ہیں، اور بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ مریم علیہ السلام جو ہے یہ ان کے ابو کا نام عمران ہے، انتقال ہو گیا تھا۔ عمران جو ہے اس کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب یہ بیٹی جنی تو ان کے شوہر
یعنی عمران یہ بیت المقدس کے امام تھے اور انتقال فرما گئے تھے، تو جب انہوں نے جو ہے دیکھا تو ان کی پرورش میں اپنے بیٹی کو دینے گئی، ہر ایک نے یہ چاہا کہ بھی ہم لے لیں خدمت میں۔ زکریا علیہ السلام نے کہا میرے گھر میں اس مریم کی خالہ ہیں، اس لیے میں اس کا خالو لگتا ہوں، زیادہ حقدار میں ہوں۔ لوگوں نے کہا نہیں، ہمارے امام کی بیٹی ہے، ہم اس کی پرورش کریں گے۔ پھر قرآن اندازی کی گئی، چٹھیاں ڈالی گئی، تو پھر چٹھیوں میں بھی نام زکریا علیہ السلام کا آیا، اور رزق اللہ جل شانہ کی طرف سے آ رہا تھا، اور بیٹی سے بھی اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت لے لی۔ اللہ جل شانہ نے زکریا علیہ السلام کو جب یہ منظر دکھایا کہ اللہ جل شانہ سے ایک عورت مانگ سکتی ہے، ایک عورت جو اللہ جل شانہ کی خدمت کے لیے اپنے اولاد کو سپرد کر سکتی ہے، تو پھر زکریا علیہ السلام نے بھی یہ معجزہ دیکھ کر، یہ تالے میں بند مریم کے پاس آتے ہوئے پھل، تازے پھل جو اس موسم میں اس علاقے میں نہیں تھے، پھل فروٹ آتے ہوئے دیکھ کر تمنا ظاہر کی، اور یہ چاہا کہ میں بھی اللہ جل شانہ سے اس بڑھاپے میں اولاد مانگ لوں۔ اللہ جل شانہ نے ان کے لیے بھی کیا کیا، اور زکریا علیہ السلام نے کیسے دعا کی، انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کو بھی اللہ کی خدمت کے لیے سپرد کرنے کی، اپنے اولادوں کو بھی دین